الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر احباب، آج کی اس گفتگو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مابین جو مکالمہ ہوا اس کا تربیتی پہلو وہ دیکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کو کہنا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری، اس جملے کے اندر ایک بہت بڑی اور خوبصورت چیز پوشیدہ ہے جس کا تذکرہ آج کی گفتگو میں ہم نے کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اس کے اندر بھی ایک بڑی خوبصورت چیز پوشیدہ ہے جو آج کی اس مختصر سے گفتگو میں ہم نے بیان کرنی ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے پر اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو یہ چیز ایک واضح ہو کے سامنے آئے گی، یا پورے قصے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ جو خواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اس لیے جب آگے ارشاد ہوتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یعنی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ خواب میں حضرت اسماعیل کو ہی ذبح کر رہے تھے، اور یہی خواب تھی اور یہی اس کی تعبیر تھی، یا اگر کوئی خواب کوئی اور بھی تھا تو تعبیر اس کی یہی تھی جو آپ نے جس پر عمل کیا ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ یہ خواب جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا وہ وحی الہی تھی، وحی الہی تھی مطلب یہ حکم الہی تھا۔ اب حکم الہی واضح ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ادھر حکم ہوا، ادھر وحی ہوئی تو اس عمل کو کر جاتے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہمیں نماز کا حکم ہے، اور جو ہی وقت نماز ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کسی کا انتظار یا کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرض نماز کے لیے، بلکہ ہم نے وہ فرض نماز ادا کرنی ہے اور کر لینی ہے ہم نے۔ اسی طرح سے باقی معاملات بھی ہیں۔ حج اگر فرض ہے تو حج کرنا ہے، مشاورت کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ زکوٰۃ فرض ہے، ادائیگی کے لیے سال ہو گیا ہے تو وہ ہم نے کرنی ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو اس میں مشاورت کی بلا کیا ضرورت ہے، کہ حکم ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، انہیں جب یہ حکم واضح ہو چکا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، وہی نازل ہو چکی ہے بذریعہ خواب، اور وہ ہے بھی صحیح، تو اس کے باوجود وہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو میں آپ سے آج کی اس گفتگو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بنیادی نقطہ صرف یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس کام کے لیے تیار کرنا چاہ رہے تھے، ذبح کرنے کے لیے اسے تیار کر رہے تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے بیٹے کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمان برداری کے لیے تیار کر رہے تھے کہ بیٹا حکم یہ ہو گیا ہے، حکم یہ مل گیا ہے، اگر آپ اس کو خاموشی سے ذبح کر دیتے، اپنے بیٹے کو خاموشی سے ذبح کر دیتے، تو پھر سوال یوں ہو جانا تھا کہ شاید بیٹا اس کے لیے تیار نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے یا چوری سے اس کو ذبح کر دیا بغیر بتائے ہوئے۔ تو اس کے اندر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو مشاورت کی ہے، بنیادی طور پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس کام کے لیے راضی کیا ہے۔ اس بات کو اگر آپ احباب نے غور سے سمجھا ہے تو اس کو آج کی عملی زندگی میں ذرا امپلیمنٹ کر کے دیکھیے کہ کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے اولاد کو کسی کام کے لیے راضی کرتے ہیں۔ جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہماری حالت بہت بہت دگرگوں ہے۔ ہم اپنے اولادوں کو نماز کے لیے راضی نہیں کر سکے، ہم اپنی اولادوں کو نیکی کے لیے راضی نہیں کر سکے، ہم اپنی اولادوں کو اپنی فرما برداری کے لیے راضی نہیں کر سکے، ہم اپنی اولادوں کو معاشرے کا بہترین حصہ بنانے کے لیے راضی نہیں کر سکے۔ یہ ہے وہ مقام جو ابراہیم علیہ السلام کا اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ یہ ہے وہ جو تربیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ہے، وہ جہاں پہ یہاں پہ ظاہر ہوئی ہے۔ وہ بیٹے کو دنیا کے لیے راضی نہیں کر رہے، وہ مال اور جائیداد کے لیے راضی نہیں کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اصل میں اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے راضی کر رہے ہیں، گلے پہ چھری چلانی ہے اس کے لیے راضی کر رہے ہیں۔ یقیناً آج کے پیرنٹس کو اور آج کے والدین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کا اپنا لیول اتنا ہائی ہو کہ آپ اگر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پہ راضی ہیں تو وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت حد تک بگڑ چکا ہے۔ چونکہ پیرنٹس خود نماز نہیں پڑھتے تو کیسے وہ اپنے اولاد کو کہیں گے نماز پڑھیں؟ پیرنٹس خود حلال حرام کی پہچان نہیں کرتے تو کس طرح سے وہ اپنی اولادوں کو کہیں کہ تم حلال حرام کی پہچان کرو؟ خود سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتے تو پیرنٹس کیسے، اولادیں کیسے سیدھے راستے پر چلیں گے؟ تو اس لیے یہ جو پہلو ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کے اندر، اس پہلو پر آپ احباب کی بطور پیرنٹس، بطور والدین یقیناً نظر ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے، آپ کے اندر اتنی اہمیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ اگر آپ ایک کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اولاد سر تسلیم خم کر جائے۔ تو دوسری طرف اب اسماعیل علیہ السلام والا جملہ، اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس کے اندر وہ اولادیں سیکھیں، وہ اولادیں جانیں کہ جو اپنے والدین کا، جس کو اپنے والدین کا بڑھاپے کا سہارا ہونا چاہیے، وہ بے روزگاری کے عالم میں اور بے حیائی کے اس زمانے میں وہ کس طرح سے اپنے والدین سے متنفر ہیں، والدین کی تابعداری نہیں کرتے، والدین کی فرمان برداری نہیں کرتے۔ اور یہ سبق ہے اس اولاد کے لیے جو رات کو چپکے سے گھر میں آ کے اپنے کمرے میں سو جائے اور اپنے والد کو بتائے نہ کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ اور یہ سبق ہے اس اولاد کے لیے جس کی وجہ سے اس کا باپ مسجد میں نہ جا سکتا ہو۔ یہ سبق ہے اس اولاد کے لیے جو اپنے والد کی عزت کی اہمیت نہ سمجھتا ہو، جس کی وجہ سے اس کا باپ کسی پنچایت میں جا کے بیٹھ نہ سکتا ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ فلاں کا باپ ہے، وہ جو فلاں بدبخت ہے، وہ جو فلاں نشئی ہے، وہ جو فلاں شرابی ہے، وہ جو فلاں جواری ہے، وہ جو فلاں ہے، یہ اس کا باپ ہے، اس سے کیا بات کرنی ہے؟ یہ سبق ہے ان اولادوں کے لیے کہ اپنی جان، اپنی گردن پر چلنے والی چھری کو بھی چلا دیا کہ ابا جان یہ تو ایک جان ہے، آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، میں راضی ہوں اس کے لیے۔ ہمارے گھروں کے مسائل دیکھیں، کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں، جبکہ ان سے ڈیمانڈ ان کی جان نہیں ہوتی۔ وہ ان سے پیرنٹس سے جان نہیں مانگ رہے ہوتے کہ تم میرے لیے جان دے دو، تم میرے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دو۔ یہ کوئی بھی والد نہیں مانگ رہا ہوتا ہمارے گھروں میں، کوئی بھی پیرنٹس یہ نہیں، کوئی بھی ماں یہ نہیں کہہ رہی ہوتی۔ وہ تو آپ سے چند اوقات، چند لمحات مانگ رہے ہوتے ہیں کہ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ لیا جائے، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر لی جائے، محبت کے ساتھ ان کے سائے میں بیٹھ لیا جائے۔ وہ تو صرف یہ ڈیمانڈ آپ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو اپنے ماضی کی یادوں کے اندر مگن ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بچپن اور جوانی دیکھی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے پرانے رشتہ دار دیکھے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے تایا چچا ماموں دیکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اور وہ تو ان کی یادوں میں مگن ہوتے ہیں۔ اور جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں
تو پھر ان کا تعلق ماضی کے ساتھ مستقبل کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یقیناً اسماعیل نے یہ کہہ کے کہ ابا جان افعل ما تؤمر، آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، جو حکم دیا گیا ہے وہ کر لیں۔ آپ اس بات سے جو آپ نے میری رائے چاہی ہے یا مجھ سے آپ مشاورت کر رہے ہیں، تو کہ آپ کے خیال میں یہ وہم تک نہ ہو کہ شاید اسماعیل راضی نہ ہوگا۔ اسماعیل ابا جان راضی ہے، اور پھر اپنے والد کے لیے، والد کی محبت کو، اور والد کے جو ظاہری بات ہے والد باپ ہو تو وہ ذبح کرنے، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ذبح کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا اذبح یا باتی اذبح، یہ نہیں فرمایا کہ ابا جان ذبح کر دیجئے، کیونکہ والد نے تو کہا تھا اذبح ہو کا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو جواب میں یہ ہونا چاہیے تھا یا باتی اذبح، ذبح کر دو، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، تاکہ اس لفظ کا، ذبح ہونے کا جو لفظ ہے، اس کے اندر جو وہ اس ذبح کے لفظ کے اندر جو مکان، جو چیز پائی جاتی ہے، جو طاقت اور زور پایا جاتا ہے، جس سے ایک باپ کے دل پر گراں گزرتی ہے چیز، اس کا بھی خیال رکھا ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابا جان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اذبح، بلکہ کہا افعل ما تؤمر، یعنی اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ابا جان، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا وہ کر دیجئے۔ تو یقیناً آج ہم کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیرنٹس، جب ہم اپنے والد کے سامنے اس کے بھائی کا، یعنی اپنے تایا کا، اپنے چچا کا شکوہ اپنے والد کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی یقیناً سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شکوہ کس کا کر رہے ہیں، یہ میرے بھائی کا میرے بھائی کا میرے سامنے شکوہ میری اولاد کر رہی ہے، یہ میری اولاد کس سے جھگڑ رہی ہے، یہ میرے بھائی کے ساتھ جھگڑ رہی ہے۔ تو یقیناً یہ وہ پہلو ہے جو ہم نے یاد کرنا ہے اور اس پر سوچنا ہے کہ یہ باپ اور بیٹے کا یہ جو مکالمہ ہے، کمال کا مکالمہ ہے، کہ جس کے اندر، یہ تو میں نے 2 چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حق و قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری گفتگو کے اندر تاثیر رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔